بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سیاہ و سفید، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ گائیڈ کے ساتھ گزرتے ہوئے میں نے اس بوڑھے افریقی کو اس قبر کے سرہانے بیٹھے دیکھا۔ اس کے سرہانے لگی سلیب ظاہر کر رہی تھی کہ قبر کسی عیسائی کی ہے، اور یہ بوڑھا مجھے کہیں سے عیسائی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مقامی طرز کا سرخ رنگ کا روایتی لبادہ پہن رکھا تھا جو ہلکی سی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ بوڑھا بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ قبر کی مٹی پر تھا اور وہ اس پر اتنی آہستگی سے انگلیاں پھیر رہا تھا جیسے کوئی اپنے کسی پیارے کو سوتے میں سہلاتا ہے کہ کہیں اس کی نیند نہ اچاٹ ہو جائے۔ اس کے انداز میں اتنی والہانہ محبت تھی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک ہفتہ پہلے میں کینیا میں آیا تھا، جہاں افریقہ کا سب سے بڑا سفاری خزانہ پایا جاتا ہے۔ نیروبی سے میں شمال مغربی کینیا کی طرف آیا۔ یہ علاقہ کسی قدر صحرائی تھا، جہاں کہیں کہیں جنگلات تھے، ورنہ جھاڑیوں اور گھاس کے میدان تھے جن میں ہرن، بارہ سنگے، زیبرے اور زرافے چرتے پھرتے تھے۔ کہیں کہیں ہاتھیوں کے غول پھرتے نظر آ رہے تھے اور شیر چیتوں کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں نے کرائے پر ایک لینڈ کروزر حاصل کی۔ یہ ڈبل کیبن جیپ تھی، اور ایک گائیڈ کی خدمات بھی حاصل کی۔ میں نے حال ہی میں اپنا ماسٹر مکمل کیا تھا اور اب افریقہ کی سفاری پر ایک مقالہ لکھ کر ڈی فل کرنا چاہتا تھا۔ میرا کینیا کا سفر اسی مقصد کے لیے تھا۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک سپانسر مل گیا تھا جو اس سفر کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرا نام جان فرینک ہے۔ دوست مجھے فرینک کہتے ہیں۔ ٹیکساس کے ایک زرخیز علاقے میں میرے ڈیڈی کا فارم ہے اور جانوروں کا ایک بہت بڑا غلہ ہے۔ ڈیڈی کو اپنے فارم اور جانوروں سے جتنی محبت ہے، مجھے ان سے اتنی ہی بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ میرے خیال میں دنیا میں اور بھی زمینیں ہیں اور بے شمار جانور پائے جاتے ہیں۔ خود کو چند ایکڑ زمین اور چند جانوروں تک محدود کر لینا عقل مندی نہیں تھی۔ ڈیڈی کا خیال مختلف تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ زمین اور جانور ان کی دولت ہیں، اس لیے ان تک محدود رہنے میں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ ہائی اسکول پاس کرتے ہی میں نے سب سے پہلے کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے شعبہ فطری حیات میں داخلہ لیا۔ 5 سال بعد مجھے ماسٹر کی ڈگری ملی اور ساتھ ہی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کے لیے وظیفہ بھی دے دیا، تو میں نے واپس ٹیکساس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ شروع سے افریقہ میرے خوابوں کی سرزمین رہا ہے۔ میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ افریقہ کا سفر کروں اور وہاں کی فطری حیات کو قریب سے دیکھوں۔ امریکہ میں نے جو سفاری پارک دیکھے تھے، میرے خیال میں وہ فطری حیات کے ساتھ کسی مذاق سے کم نہیں تھا۔ کہیں اور کے پودے اور جانوروں کو لا کر زبردستی کسی اور جگہ رکھنا مذاق ہی تو تھا۔ بہرحال ان کا اتنا فائدہ ہوا کہ لوگوں میں فطری حیات اور ماحول کا شعور بیدار ہو رہا ہے۔ ڈی فل کے لیے میں نے افریقہ کے فطری حیات کا انتخاب کیا تھا۔ ریاست کے ایک مخیر سرمایہ دار نے ذہین طلباء کی تعلیم کے لیے ایک فنڈ قائم کیا تھا۔ اس فنڈ سے مجھے اتنی رقم مل گئی کہ میں 3 سال آرام سے افریقہ میں گزار سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے کینیا کا انتخاب کیا، جو ایک پرامن ملک تھا اور یہاں فطری حیات بھرپور انداز میں جلوہ گر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہیں مرکز بنا کر اپنا تحقیقی کام کروں گا۔ فطری حیات کے ایک جریدے سے میرا معاہدہ بھی ہوا کہ میں ان کے لیے مضامین لکھا کروں گا۔ اس سے مجھے جو آمدنی ہوتی، اس سے میں اضافی اخراجات پورے کر سکتا تھا، جیسے مجھے وقفے سے افریقہ کے دوسرے خطوں تک بھی جانا تھا۔ 1 ہفتہ تک گھومنے پھرنے کے بعد مجھے اس علاقے میں ایک فارم میں جگہ مل گئی۔ فارم ایک انگریز جان ایکسن کا تھا۔ اس کے آباء و اجداد کسی زمانے میں کینیا آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بقول ایکسن کے ایک زمانے میں یہ علاقے کا سب سے بڑا اور شاندار فارم تھا، جس میں ضرورت کی ساری سہولتیں تھیں، مگر اب یہ صرف ایک معمولی سا فارم رہ گیا تھا، جہاں ایکسن اپنے 2 افریقی ملازموں کے ساتھ کام کرتا تھا۔
اس کی ساری اولادیں اسے چھوڑ کر انگلینڈ جا چکی تھیں، مگر اس نے کینیا سے جانے سے انکار کر دیا۔ ایکسن نے دور تک پھیلی مونگ پھلی کی فصل کی طرف اشارہ کیا۔ یہی میرا وطن ہے، میں افریقہ کا سفید فارم بیٹا ہوں۔ ایکسن کے فارم پر ہی اس کا وسیع و عریض اور خوبصورت سا گھر تھا، جس کے بیشتر کمرے خالی پڑے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرہ اس نے میرے حوالے کر دیا۔ باقی معاملات میں فراخ دل ایکسن پکا کاروباری ثابت ہوا تھا۔ اس نے کرائے کے معاملے میں مجھ سے کوئی رعایت نہیں کی تھی، البتہ اس کرائے میں ناشتہ ضرور شامل تھا۔ باقی 2 وقت کے کھانے کے لیے مجھے اسے ادائیگی کرنا پڑتی۔ اس علاقے میں بجلی نہیں تھی، لیکن ایکسن نے ایک جنریٹر رکھا تھا۔ یہ جنریٹر بایو گیس سے چلتا تھا۔ گیس کے لیے اس نے ایک ٹینک بنا رکھا تھا، جس میں وہ اپنے جانوروں کا فضلہ ڈال دیتا تھا۔ اکثر رات کے وقت ہی جنریٹر چلتا تھا۔ باقی مجھے اگر ضرورت پڑتی تو اس نے ایک بیٹری رکھی تھی۔ مکان کے چاروں طرف باغ اور عقبی حصے میں گھنے درختوں کے سائے میں ایک سوئمنگ پول بھی تھا۔ محض $1200 سالانہ میں مجھے یہ جگہ بری نہیں لگی۔ اگر کسی وجہ سے میں قبل از وقت جانے کا ارادہ کرتا تو وہ میری باقی رقم واپس کر دیتا۔ شروع میں مجھے ذرا اجنبی سا لگا تھا، لیکن جلد ہی فارم اور گھر کے ماحول سے میں مانوس ہو گیا تھا۔ ایکسن کے پاس 2 گھوڑے بھی تھے جن پر وہ اکثر سواری کرتا تھا۔ ٹیکساس کے باشندے کے لیے گھوڑے اتنے ہی مانوس ہوتے ہیں جیسے بچے کے لیے ماں۔ جلد میری گھوڑوں سے دوستی ہو گئی۔ ان میں کٹی زیادہ ہوشیار اور ذرا غصہ ور تھا، البتہ جیسی طاقتور اور شریف گھوڑا تھا۔ جب ایکسن کو زیادہ دور جانا ہوتا تھا تو وہ جیسی کا انتخاب ہی کرتا تھا۔ چند دن تو مجھے اپنا سامان ترتیب دینے اور شیڈول بنانے میں گزرے۔ گائیڈ اور کرائے کی جیپ میں واپس بھیج چکا تھا، اور اس علاقے میں گائیڈ ذرا مشکل سے ہی ملتا تھا۔ گائیڈ ملنا تو اور بھی محال تھا۔ ایکسن نے گاڑی کا مسئلہ یوں حل کر دیا کہ اس کے پاس پرانی ملٹری ماڈل جیپ تھی، جو دیکھنے میں تو خستہ حال تھی لیکن چلنے میں خوب تھی۔ اس نے پیشکش کی کہ جب مجھے ضرورت ہو وہ $10 روز کے حساب سے یہ جیپ مجھے کرائے پر دے دے گا۔ ڈیزل اس کی طرف سے ہوگا۔ میری باتیں کھل گئی تھی، کیونکہ شہر سے آنے والی جیپ مجھے اس سے دوگنا مہنگی پڑتی اور اس میں ایندھن بھی مجھے خود ہی ڈلوانا پڑتا۔ مگر گائیڈ کا مسئلہ بدستور تھا۔ افریقہ میں گائیڈ کے بغیر اندرونی علاقوں میں سفر کرنا ایسے ہی تھا جیسے آنکھ بند کر کے کسی پہاڑی راستے پر چلنا۔ ایکسن نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ارد گرد کے علاقوں سے واقفیت بڑھاؤں، اس سے مجھے آسانی بھی ہوگی اور مجھے کوئی نہ کوئی اچھا گائیڈ بھی مل جائے گا۔ میں نے فارم کے ارد گرد کے علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس طرف روایتی قبائل نہیں تھے، بلکہ سفید فارموں کے فارمز میں کام کرنے والے افریقی مزدور آباد تھے۔ میں ان میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اس سے میری مقامی زبانوں سے واقفیت ہونے لگی۔ یہ لوگ زیادہ تر عربی آمیز افریقی بولتے تھے اور شمالی افریقہ سے آئے تھے، جہاں خوفناک خشک سالی نے زراعت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ کام کی تلاش میں یہ جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ میں روزانہ صبح سویرے ناشتہ کر کے نکل جاتا اور خوب گھومتا۔ ساتھ ہی میں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے ایک ٹیپ ریکارڈر اور ایک کیمرہ ساتھ رکھا تھا۔ جو بھی موضوع چیز نظر آتی اس کی تصویر لے کر اس کے بارے میں اپنے تاثرات ریکارڈ کر لیتا۔ گھر آ کر اسے میں اپنی نوٹ بک میں اتار لیتا۔ چند مہینوں میں میری مقامی زبانوں میں اچھی خاصی واقفیت ہو گئی اور کچھ افریقی میرے اچھے دوست بن گئے۔ میں ان سے معلومات حاصل کرتا اور ساتھ ہی افریقہ کے بوڑھے لوگوں سے ملتا جو 70-80 برس کے تھے، اور ان سے پرانی معلومات حاصل کر کے اس کا موازنہ کرتا۔ اس سے مجھے اپنے مقالے کے موضوع کا تعین کرنے میں آسانی ہوتی۔ میں نے افریقہ میں فطری حیات کے توازن پر مقالہ لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں مضامین لکھ کر میگزین کو بھیج رہا تھا۔ اس کا مجھے اچھا معاوضہ ملنے لگا۔ میرے پاس کچھ رقم جمع ہوئی تو میں نے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ خوش قسمتی سے مجھے ایک نوجوان مل گیا جو بچپن سے گائیڈ کا کام کرتا آ رہا تھا۔ 24 سالہ سوشی خاندانی لحاظ سے پیشہ ور گائیڈ تھا اور شمال مشرقی افریقہ سے اچھی طرح واقف تھا۔ میرا ارادہ جنوبی کینیا کے گھنے جنگلات کی طرف جانے کا تھا، جہاں نہ صرف فطری حیات زیادہ بہتر طور پر موجود تھی، بلکہ وہاں پر رہنے والے قبائل بھی اپنے پرانے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ مغرب میں یہ خیال عام ہے کہ افریقہ میں رہنے والے قبائلیوں کو اپنی فطری حیات کی حفاظت کا کوئی شعور نہیں ہے۔
افریقہ کی فطری حیات کی تباہی میں زیادہ تر ہاتھ ان کا ہی ہے۔ بس اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں افریقہ کی فطری حیات کی تباہی میں زیادہ تر بیرونی عوامل ملوث تھے۔ میں نے ایکسن سے ایک ہفتے کے لیے جیپ حاصل کی، ضروری سامان لیا اور چل پڑے۔ سوشی میرے ساتھ تھا۔ وہ چوڑے چہرے اور بے حد سفید دانتوں والا ہسمکھ نوجوان تھا۔ اچھی انگلش بولتا تھا، لیکن میں اس سے زیادہ تر مقامی زبان میں بات کرتا تھا۔ اس نے مجھے افریقہ کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جن سے میں ناواقف تھا۔ وہ مجھے راستے میں آنے والے علاقوں کے بارے میں بتاتا رہا۔ میں نے بے شمار تصویریں لیں۔ ایک جگہ مجھے شیر جنگلی بھینسوں پر جھپٹتے نظر آئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں قوی الجثہ بھینسیں چند شیروں کے خوف سے بدحواسی میں فرار ہو رہے تھے۔ پھر شیروں نے پہلے سے منتخب بھینسے کو گھیر لیا۔ یہ اصل میں حاملہ مادہ تھی جو تیز نہیں بھاگ سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 15-16 شیروں کی اس ٹولی نے بھینسے کو مار گرایا اور اس کے حصے بکھرے کرنے لگے۔ ان کے غرانے، گوشت کھانے اور ہڈیاں توڑنے کی آواز ہم تک آ رہی تھی۔ ایک شیر نے مادہ کا پیٹ چیر کر بچہ نکالا اور اسے لے کر دوسرے شیروں سے ذرا دور جا کر کھانے لگا۔ افریقہ ایسا ہی سفاک ہے، سوشی نے تبصرہ کیا۔ فطرت ہمیشہ سفاک ہوتی ہے۔ ہم آگے روانہ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے یہ خشک موسم تھا، اس لیے راستے میں آنے والی ندیاں نالے خشک تھے۔ ایک دریا ہم نے اس طرح عبور کیا کہ پانی جیپ میں ہمارے پیروں تک تھا۔ برسات کے زمانے میں اس دریا کو کشتی میں عبور کرنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ دوسرے دن ہم جنوبی کینیا کے گھنے جنگلات میں داخل ہو گئے تھے۔ تمدن کی دنیا اب پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا یہ قبائلی اپنے علاقے میں کسی غیر افریقی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر بھی بعض سفید فاموں کے کافی اور چائے کے باغات ہیں۔ میں نے دیکھا کہ واقعی یہاں پر بھی سفید فام آباد تھے، لیکن کم تعداد میں۔ ان کے چائے اور کافی کے فارمز پر افریقی مزدور کام کر رہے تھے۔ مقامی قبائل سفید فاموں کے پاس کام کرنا اپنی توہین خیال کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی فارم پر رک کر ہم ذرا دیر کے لیے سستائے تھے۔ اب تک ہم نے کوئی 500 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب جیپ یہاں ہی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہاں کا جوان سال مینیجر باب رابرٹ اچھا آدمی تھا۔ اس نے میری جیپ اپنے فارم پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ اس نے رات میری دعوت کی۔ اس کی حسین بیوی مشہور ہیروئن جولیا رابرٹ سے ملتی تھی۔ اس نے لذیذ ڈنر تیار کیا تھا۔ صبح رابرٹ نے مجھے سفر کے لیے 2 عدد صحت مند گدھے فراہم کیے۔ ان علاقوں میں سفر کے لیے یہ بہترین جانور ہے۔ کوشش کرنا کہ جنگل کے کنارے کنارے سفر کرو۔ جنگل کے اندر جانا صحیح نہیں ہوگا، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں اس کے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ رابرٹ کے فارم سے آگے ہم گدھوں پر روانہ ہو گئے تھے۔ ایک پر میں سوار تھا اور دوسرے پر سامان تھا۔ 1 گھنٹے بعد سوشی گدھے پر سوار ہو گیا اور میں پیدل چلنے لگا۔ سوشی میرے اس سلوک پر حیران ضرور ہوا تھا، لیکن وہ خوش بھی ہوا۔ میں نے کہا اس طرح ہم ایک ٹیم بن کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ سوشی نے مجھے بتایا کہ واقعی جنگلات کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، ہمیں باہر ہی سفر کرنا چاہیے۔ کینیا کے جنگلات افریقہ میں فطری حیات کا سب سے بڑا خزانہ رکھتے ہیں۔ گدھوں پر سفر سے رفتار سست تھی، لیکن ان دشوار گزار جنگلوں کے لیے اس سے بہتر سواری اور کوئی نہیں تھی۔ ہم سارا دن سفر کرتے تھے۔ میں تصویریں لیتا اور ریکارڈ میں اپنے تاثرات محفوظ کرتا تھا۔ رات کو جب ہم خیمہ لگاتے تو میں سونے سے پہلے اپنے نوٹس لکھتا تھا۔ سوشی رات کو پہرا دیتا اور صبح میں جاگتا تو وہ سو جاتا۔ اس معاملے میں وہ ایک حیرت انگیز آدمی تھا۔ سارے دن کی تھکن کے بعد وہ محض 4-5 گھنٹے سو کر تازہ دم ہو جاتا تھا۔ 4 دن بعد ہم واپس رابرٹ کے فارم پر آ گئے تھے۔ تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں نے فوری واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ رابرٹ نے بھی اصرار کیا کہ میں ایک دن اس کے پاس ٹھہروں۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے اپنے نوٹس ترتیب دیے اور میگزین کے لیے آرٹیکل لکھا۔ اسے تصویروں سمیت رابرٹ کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ اپنی خوراک لینے نزدیکی شہر جائے گا تو میرا یہ لفافہ بھی پوسٹ کر دے گا۔ اگلے روز ہم واپس چل پڑے۔ راستے میں نے اس بوڑھے کو قبر پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اگلی بار میں تقریباً 1 سال بعد جب رابرٹ سے ملنے کے لیے آیا تب بھی میں نے اس بوڑھے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح قبر کے پاس بیٹھا محبت سے مٹی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں رابرٹ کے ساتھ علاقے کی سیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔
میں نے اس سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے اور قبر کس کی ہے؟ رابرٹ افسردہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک المناک کہانی ہے، تم اسے محبت کی کلاسک بھی کہہ سکتے ہو، سچی کلاسک۔ یعنی قبر کسی عورت کی ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ یہ بادائی ہے، مقامی قبائلی سردار کا بیٹا تھا، لیکن اب صرف اس قبر کا مجاور ہے۔ اور لڑکی؟ وہ مسز ولیم ہاؤس کی بیٹی تھی، سارا ہاؤس۔ میں دنگ رہ گیا۔ یعنی لڑکی سفید فام تھی؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، میں صرف 6 سال پہلے آیا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ نہ تو بادائی کا باپ اور نہ ہی سارا کا باپ اس رشتے پر آمادہ تھے۔ اس بات نے محبت کو المیہ میں بدل دیا۔ ہم باتیں کرتے واپس آ گئے۔ میں اس انوکھی محبت کے بارے میں سوچتا رہا۔ سیاہ فام اور سفید فام کی محبت کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اب تو امریکہ میں بھی ایسی شادیاں عام ہو گئی ہیں، لیکن وہ روایتی محبت سے کوسوں دور ہوتی ہیں۔ محض پسند یا تبدیلی کے لیے لوگ اس قسم کی شادیاں کر لیتے ہیں، مگر اس بوڑھے کے انداز میں جو محبت تھی وہ مجھے سب سے الگ لگی۔ رابرٹ نے بتایا تھا کہ بادائی کی اس محبت کو مرے 22 برس گزر چکے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے سارا کل ہی مری ہو، اس نے اسے ابھی ابھی دفن کیا ہو۔ بے اختیار مجھے تجسس ہوا کہ میں بادائی کی اس محبت کے بارے میں جانوں۔ رابرٹ نے بتایا کہ بادائی کسی سے بات نہیں کرتا، قبر کے پاس ہی ایک جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اس کے قبیلے والے اس کی ضروریات کی چیزیں اس کی جھونپڑی میں رکھ جاتے ہیں، مگر اس سے بات کوئی نہیں کرتا۔ اس کے باپ نے اسے قبیلے سے خارج کر دیا تھا۔ اب بادائی خود کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ ایک روز میں خود رابرٹ کے فارم سے نکلا اور پیدل ہی بادائی کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حسب معمول وہ قبر کے پاس بیٹھا محبت سے اس کی مٹی درست کر رہا تھا۔ اس نے سرہانے گلاب کے تازہ پھول رکھے تھے۔ اس علاقے میں گلاب دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں قبر سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر لی تھی، لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ نہ تو اس نے ایک لفظ کہا اور نہ ہی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے روز میں پھر آیا اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ تیسرے دن اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ خدا کی پناہ، اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں دوبارہ جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی اور سر کے بال مینڈھوں کی صورت میں بندھے اس کے شانوں تک آ رہے تھے۔ حسب معمول اس نے سرخ رنگ کا لبادہ پہن رکھا تھا۔ اس سے اگلے روز اس نے مجھے دیکھا اور مسکرایا بھی۔ 5ویں دن جب میں نے خود بھی قبر پر جا کر پھول رکھے تو اس نے شستہ انگریزی میں کہا، نوجوان، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو میں اس کی صاف انگریزی سن کر حیران رہ گیا، پھر میں نے سنبھل کر کہا، جناب، مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا، میں افریقہ کی فطری حیات کا مطالعہ کرنے آیا ہوں۔ تب تو تمہیں میری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ جناب، میرے خیال میں محبت سے زیادہ فطری شے اور کوئی نہیں ہوتی۔ میں فطرت کا عاشق ہوں۔ تو تم بھی میری کہانی سننا چاہتے ہو؟ اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ کی کہانی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ چونکا تھا۔ تم پہلے شخص ہو جس نے ایسی بات کی ہے۔ پتا ہے، میری کہانی دکھ ہے، اس میں تلخی ہے۔ لوگ اسے سن کر تفریح تو لیتے ہیں، لیکن اسے محسوس کرنے کی بات صرف تم نے کی ہے۔ وہ دوبارہ خاموش ہو گیا۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا وہ ضرور بولے گا۔ بالآخر اس نے گہری سانس لی۔ نوجوان، میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا، وہ سب بھی جو میں نے آج تک کسی کو نہیں سنایا۔ میں بادائی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ نے 9 شادیاں کی تھیں، لیکن اولاد صرف میری ماں سے ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ بچپن سے میری ناز برداریاں کی جاتی تھیں۔ محبت کے باوجود باپ نے میری تربیت پر پوری توجہ دی تھی، کیونکہ اس کے بعد مجھے ہی قبیلے کا سردار بننا تھا۔ مجھے سارے فنون کی تربیت دی گئی تھی۔ 15 سال کی عمر میں میں نے پہلا شیر مارا تھا۔ اس نے میرے باپ کی 2 گائیں مار دی تھیں اور میں نے اس کا تعاقب کر کے اسے اپنے نیزے سے چھیدا۔ اتنی سی عمر میں شیر کا شکار اس سے پہلے ہمارے قبیلے کے کسی فرد نے نہیں کیا تھا۔ بس میرے باپ کو ایک ہی فکر تھی کہ میں لڑکیوں میں دلچسپی نہیں لیتا۔ سردار زادہ ہونے کی وجہ سے قبیلے کی ہر لڑکی میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور یہ بھی ٹھیک تھا کہ مجھے ان میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ مجھ میں جوانی کے جذبات نہیں تھے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے یہ لڑکیاں میرے لیے نہیں ہیں۔
کوئی چیز مجھے اندر سے بے چین رکھا کرتی تھی اور میں اپنے علاقے میں گھومتا پھرتا تھا۔ گھر میں مجھے ذرا کم ہی سکون ملتا تھا۔ 18 سال کی عمر تک میں تمام فنون میں طاق ہو چکا تھا۔ کاشتکاری سے لے کر سالانہ شکار تک میں سب سے آگے رہتا تھا۔ میرا باپ مجھ سے بے حد خوش تھا اور اس کی خواہش تھی کہ قبیلے کی سرداری میرے پاس ہی آئے، کیونکہ اس کے لیے ایک مقابلہ ہوتا تھا اور جو بھی اس مقابلے کو جیتتا تھا وہی قبیلے کا سردار بنتا تھا۔ ان کاموں کے علاوہ میں زیادہ تر سفر میں رہتا تھا۔ میں اپنا نیزہ لے کر نکل جاتا، بھوک لگتی تو کوئی جانور شکار کر لیتا یا جنگل سے پھل توڑ کر کھا لیتا۔ میں ان جنگلوں میں زیادہ سکون محسوس کرتا تھا۔ ایک روز میں ایسے ہی پھر رہا تھا جب میں نے پہلی بار سارا کو دیکھا۔ شیر کی دھاڑ اور پھر ایک نسوانی چیخ نے مجھے چونکا دیا۔ میں نیزہ لے کر اس طرف دوڑا تھا۔ اس وقت ہمارے علاقے میں سفید فام پہلی بار آئے تھے اور انہوں نے یہاں کی زمینوں پر قبضہ کر کے فارمز بنا لیے تھے۔ ہم سیاہ فام ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ خود میں بھی سفید فاموں کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں حصہ بھی نہیں لیا۔ علاقے کے اکثر نوجوان سفید فاموں پر حملے کو بہادری سمجھا کرتے تھے اور فخر سے اپنے کارنامے بیان کرتے تھے۔ میرے خیال میں نہتے سفید فاموں پر حملہ کرنا کوئی بہادری نہیں تھی، اور یہ بھی کہ آنے والے سفید فام ہمارے رسم و رواج میں مداخلت نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے آنے سے سیاہ فاموں کو روزگار ملنے لگا تھا۔ وہ جنگل میں آنے سے گریز کرتے تھے جہاں ہمارا قبیلہ آباد تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا تو ایک شیرنی کسی پر غرا رہی تھی جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ میں سمجھا کہ کوئی مقامی ہے، اس لیے میں نے جوش میں شیرنی کو للکارا اور نیزے سے اسے دھمکانے لگا۔ میرے باپ نے شیر کے شکار میں مجھے جو سب سے پہلا گر بتایا تھا وہ یہ کہ اگر میں نے شیر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسے یقینی طور پر مارنے کی کوشش کروں۔ کوئی ہلکا وار شیر کو صرف زخمی کرے گا، اس کے بعد شیر زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ اگر شیر کو مارنے کا ارادہ نہ ہو تو صرف دھمکایا جائے۔ میں بھی کوشش کر رہا تھا شیرنی ڈر جائے اور بھاگ جائے۔ جب وہ دھاڑتی تو میں بھی حلق کی پوری طاقت سے آواز نکالتا اور آہستہ آہستہ شیرنی کی طرف بڑھتے ہوئے اسے نیزے سے دھمکاتا۔ رفتہ رفتہ وہ پسپا ہونے لگی۔ ایک بار میں نے ذرا جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے نیزہ چبو دیا تو وہ بھاگ نکلی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ذرا سی دیر میں میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں پلٹ کر جھاڑی کی طرف آیا اور جب اس میں سے پتے ہٹا کر سارا سامنے آئی تو میں دنگ رہ گیا۔ ہمارے قبیلے میں ایک دیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے، تو مجھے لگا جیسے وہ دیوی سامنے آ گئی ہو۔ اتنا حسین چہرہ کہ میں شیرنی کو بھول گیا کہ وہ پلٹ کر حملہ نہ کر دے۔ میں تو خود کو بھی بھول گیا تھا۔ میرے اندر سے کسی نے کہا یہی وہ چہرہ ہے جس کی ہمیشہ سے مجھے تلاش ہے۔ سارا نے خاکی پتلون اور قمیض پہن رکھی تھی۔ مارے خوف کے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ شیرنی سے ڈر رہی ہے۔ میں نے اسے اپنی زبان میں سمجھایا، تم ڈرو نہیں، شیرنی بھاگ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں ذرا اس کے قریب گیا تو وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ تھی۔ میں نے جلدی سے نیزہ پیچھے کر لیا اور نرم آواز میں کہا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ بات میں نے اشارے میں کہی تو اس کا خوف ذرا کم ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ذرا آگے اس کی رائفل پڑی تھی۔ اس وقت ہمیں اس ہتھیار کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ میں نے رائفل اٹھائی اور اس کا الٹ پلٹ کر معائنہ کیا۔ سارا خوف زدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ٹریگر کو ہاتھ لگایا تو وہ چلا اٹھی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور رائفل اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے جلدی سے رائفل لے لی اور اپنی زبان میں کچھ کہا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے اسے کہا، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ خاصی مشکل سے میں نے اسے اپنی بات سمجھائی اور وہ گھوم کر چل پڑی۔ اپنے لباس میں اس کے جسم کی ساخت نمایاں تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کو اتنی خوبصورت جسمانی ساخت میں نہیں دیکھا تھا۔ گرنے سے اس کے بال کھل گئے تھے اور اس کے ہیڈ سے نکل کر سنہری لچھوں کی طرح اس کی پشت پر بکھر رہے تھے۔ وہ آگے آگے چلتی رہی اور میں پوری طرح چوکنا اس کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ رک کر اس نے مجھے اشارے سے سامنے نظر آنے والا فارم دکھایا اور کہا کہ میں اب واپس چلا جاؤں۔ اس کا گھر آ گیا ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس سے جاؤں، لیکن میں اس کے گھر میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سفید فارم تھی اور مقامی لوگ کسی سفید فارم کے گھر نہیں جاتے تھے۔
میں نے اسے اشاروں میں سمجھایا اس طرح اکیلی نہ نکلا کرے، اس علاقے میں بے شمار درندے ہیں، 4 پیروں والے بھی ہیں اور 2 پیروں والے بھی۔ اس نے سر ہلایا اور چلی گئی۔ میں اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر میں واپس آ گیا۔ رہ رہ کر اس کی صورت میری نظروں کے سامنے آ رہی تھی۔ اگلے دن میں پھر اس کے فارم کے سامنے تھا۔ وہ اس فارم میں گئی تھی۔ فارم کے گرد جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے باڑ لگی تھی۔ ایک بار میں باڑ کے پاس چلا گیا، پھر واپس آ گیا۔ میں نے پورے فارم کے گرد چکر لگایا اس امید میں کہ شاید اس کی صورت نظر آئے، مگر مجھے مایوسی ہی ہوئی۔ میں اگلے روز پھر وہاں موجود تھا، اس روز بھی مجھے وہ نظر نہ آئی۔ تیسرے دن میں فارم کے آس پاس پھر رہا تھا کہ آنن فانن 2 سفید فارموں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کے پاس آتشی ہتھیار تھے جن سے شعلے نکلتے تھے اور آدمی مر جاتا تھا۔ میں ڈرتا نہیں تھا، لیکن میں تو سارا کو دیکھنے آیا تھا، کسی سے لڑائی کرنے نہیں۔ یہ بات میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ اس کے بجائے مجھے دھکیل کر فارم میں لے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی افراد اور آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ میں سارا کی خاطر یہ سلوک برداشت کرتا رہا۔ وہ مجھے فارم کے وسط میں بنے ایک خوبصورت سے مکان تک لائے تو میرا دل دھڑک اٹھا تھا۔ شاید سارا یہیں رہتی تھی۔ اس مکان کے سامنے باغ تھا، زمین پر ہموار گھاس تھی، کرسیاں رکھی تھیں اور اس پر ایک سفید فام بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ انہوں نے اسے بتایا۔ پھر اس نے مقامی زبان میں مجھ سے پوچھا، تم کئی دن سے ہمارے فارم کے ارد گرد پھر رہے ہو، کیوں؟ میں اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ میں سارا کو دیکھنا اور اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس وقت مجھے اس کا نام بھی پتا نہیں تھا۔ میں خاموش رہا تو ایک سفید فام نے میری پشت پر ہاتھ میں پکڑا ہنٹر مارا۔ میں بپھر گیا۔ میں نے گھوم کر اسے لات ماری تو وہ دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی باقی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میرے ہاتھ بندھے تھے، اس کے باوجود میں ان کا مقابلہ کرتا رہا تھا۔ میرے اندر جان تھی، میں جس کو لات مارتا اسے تارے نظر آ جاتے تھے۔ پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ میں بے اختیار رک گیا۔ یہ سارا تھی جو مکان کی طرف سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں سب بھول گیا، اپنے اوپر برستے ہاتھ بھی۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا، دیوتا کی قسم نہیں ہوا کہ مجھے مار پڑ رہی ہے۔ سارا پاس آتے ہوئے چلا رہی تھی، ہاتھ کے اشارے کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، نہ مارا جائے۔ پھر اس نے پاس آ کر اپنے نازک ہاتھوں سے دوسروں کو دور دھکیلنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھ کر سب رک گئے۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے غصے سے اسے کچھ کہا تو سارا نے اسے بتایا۔ وہ میری طرف اشارہ کر کے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، غالباً یہ کہ میں نے اسے شیر سے بچایا تھا۔ کرسی پر بیٹھے شخص کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے نوکروں سے کچھ کہا، انہوں نے جلدی سے میرے ہاتھ کھول دیے۔ میرے جسم پر چوٹوں کے نشانات تھے، ہونٹ پھٹ جانے سے خون بہہ رہا تھا۔ سارا ان لوگوں پر سخت برہم تھی، انہیں نہ جانے کیا کیا کہتی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ کسی نے اسے روکنے کی جرات نہیں کی۔ اندر ایک صاف ستھرے کمرے میں لا کر اس نے مجھے نرم گدے والی کرسی پر بٹھایا۔ پھر اس نے گرم پانی لا کر اور اس میں لال دوائی ملا کر میرے زخم صاف کیے۔ مجھے کچھ پتا نہیں تھا، بس میں اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے میرا ہونٹ صاف کرنا چاہا تو میں نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑا کر زخم صاف کیا۔ لڑائی میں میرا لبادہ بھی کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ اس کی نظر پشت پر ہنٹر کے زخم پر پڑ گئی۔ اس نے اس پر دوائی لگائی، ساتھ ہی وہ کچھ کہے جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کا بولنا اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے لے جا کر ایک سفید رنگ کے کمرے میں چھوڑا۔ وہاں لکڑی کا بڑا سا ٹب تھا جس میں پانی بھرا تھا۔ اس کے اشارے سے میں سمجھ گیا کہ میں ٹب میں بیٹھ جاؤں۔ اس نے مجھے ایک نرم کپڑا دیا اور باہر چلی گئی۔ میں کپڑے اتار کر اس ٹب میں بیٹھ گیا۔ پانی گرم تھا، مجھے اس میں اچھا لگا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح گرم پانی کا ٹب استعمال نہیں کیا تھا۔ وہاں ایک گول سی ٹکیا بھی رکھی تھی۔ میں نے اسے چھوا تو میرا ہاتھ چکنا ہو گیا۔ نہا کر میں ایسے ہی باہر آ گیا۔ نرم کپڑا میں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بے اختیار منہ چھپا کر ہنستے ہوئے بھاگی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر ایک مقامی سیاہ فام نے مجھے سفید رنگ کا لبادہ لا کر دیا اور سمجھایا کہ سفید فاموں میں بغیر کپڑوں کے دوسرے کے سامنے آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ فارم ولیم ہاس نامی گورے کا ہے، سارا اس کی بیٹی ہے۔ اس کے فارم پر 150 سے زائد افراد کام کرتے تھے۔ یہ بہت دولت مند آدمی تھا۔
میں نے سارا کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ وہ اپنے ملک سے آئی ہے اور اپنے باپ کے پاس رہ رہی ہے۔ میں نے اس کی تعریف کی تو وہ شخص گھبرا گیا تھا۔ دیوتا کے لیے یہ بات کسی اور کے سامنے مت کہنا۔ ولیم ہاس ایک کالے کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتا۔ میں سب کے سامنے کہوں گا، میں نے اعتماد سے کہا۔ میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ اسی اثناء میں سارا اندر آئی تو اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نوکر وہاں سے چلا گیا۔ سارا نے ٹرے میز پر رکھی۔ اس میں کھانے کی ایسی چیزیں رکھی تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔